بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا عمران خان کی اب جیل سے رہائی ممکن ہے؟ امریکی سفیر سے ملاقات، صدر عارف علوی سے ملنے سے صاف انکار۔ آخر چیف الیکشن کمشنر کس کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں؟ امریکی سفیر سے چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا پاکستان میں -1 فارمولے کے بعد اب بات -2 تک پہنچ چکی ہے؟ اور کیا -2 فارمولہ قابل قبول ہوگا حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے؟ آج ان 3 بنیادی نکات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں توشہ خانہ کیس سے متعلق سماعت ہوئی۔ اس سماعت میں چیف جسٹس کی جانب سے جو ریمارکس اور آبزرویشنز دی گئیں، ان کی بنیاد پر آج یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان صاحب کو کوئی بڑا ریلیف مل سکتا ہے، اور یہ ریلیف ضمانت بھی ہو سکتی ہے، مقدمے کا نئے سرے سے ٹرائل ہو سکتا ہے۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے باوجود یہ مقدمہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچا۔ جس ریلیف کی توقع ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے کی جا رہی تھی، وہ ریلیف عمران خان صاحب کو نہیں ملا، بلکہ سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی، اور سپریم کورٹ نے بھی اپنی اس سماعت کو اس مقدمے سے متعلق اگلے ہفتے پر منتقل کر دیا ہے۔ اب یہ سماعت کیوں ملتوی ہوئی؟ کیوں عمران خان صاحب کو وہ ریلیف نہیں ملا جس کی پریڈکشن پی ڈی ایم کر رہی تھی، مسلم لیگ نون کے قائد لندن میں بیٹھ کر رہے تھے، مریم نواز ٹویٹر پر کر رہی تھیں، اور پاکستان کا میڈیا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ کاش سپریم کورٹ اتنا تردد نہ کرتی اور لکھ کر دے دیتی عمران خان کو کہ ہم اس کا کیس بھی ختم کر رہے ہیں، اس کو ضمانت بھی دے رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کچھ تگڑے ریمارکس آئے ٹرائل کے حوالے سے، جج کے کنڈکٹ کے حوالے سے، تو پھر ان کو بنیاد بنا کر باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ یہ جناب امرتا بندیال صاحب نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کی کورٹس ہیں، پی ٹی آئی کے ججز ہیں، اور سپریم کورٹ کا ایک میڈیا ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے۔ اب اس میڈیا ٹرائل کی بنیاد پر آج محسوس یہ ہو رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہے، اور پریشر یہ ہے کہ وہ ڈائلیوٹ کرے اس پرسیپشن کو کہ وہ عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے تلی ہوئی ہے، قطع نظر اس کے کہ عمران خان صاحب کا ریلیف بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ مگر ٹرائل کورٹ کی اس پروسیڈنگز کے حوالے سے تاثر یہی قائم کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا پلڑا تحریک انصاف کے حق میں جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی دانستہ طور پر آج اس پریشر کو ریلیز کرنے کی کوشش کی، اور یہ حتی الامکان کوشش کی کہ جناب ہم سپریم کورٹ کے پریشر میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ آلدو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ ٹرائل کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان یہ جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہے، یہ ایک سینڈوچ بن چکی ہے۔ اب یہ سینڈوچ کس نے بنایا ہے؟ کیا یہ سینڈوچ جج دلاور نے بنایا ہے؟ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپنی کارستانیوں کا نتیجہ ہے، یا یہ سپریم کورٹ کے کرامات ہیں؟ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے۔ مگر ایک سیڈ ریالٹی جو پاکستان کے اندر موجود ہے وہ اس نقطے کے اوپر ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ عمران خان صاحب کو ضمانت مل سکتی ہے اس مقدمے سے، وقتی طور پر ان کی جان چھوٹ سکتی ہے، تو کیا وہ اٹک جیل سے باہر آ جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا اب بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے 200 سے زائد مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے، اس کو آرکیٹیکٹ کیا گیا، وہ اسی طریقے سے کیا گیا کہ اگر خان صاحب ایک مقدمے سے ضمانت لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں
تو ان کو کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے، جب دوسرے میں ضمانت ہو تو پھر تیسرے میں گرفتار کر لیا جائے. اور اسی وجہ سے اب سائفر کے مقدمے میں عمران خان صاحب کی مبینہ طور پر گرفتاری کلیم کی گئی ہے کہ وہ بھی اب گرفتار ہیں، جو کہ آلریڈی جیل کے اندر ہیں، کسٹڈی میں ہیں پنجاب پولیس کی. تو وہ سائفر کا مقدمہ بھی ہے. پھر اسی طرح سے جو 9 مئی کے واقعات ہیں انسداد دہشت گردی سے متعلق، ان مقدمات کے اندر بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے پیش رفت کی جا رہی ہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ اب ہوگا یہی جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے جو پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس کی کلاسک اگزامپل علی محمد خان، شہریار آفریدی، شندانہ، یہ سب لوگ جو کہ 8 9 مرتبہ ضمانتیں ہونے کے باوجود گرفتار ہوتے رہے اور ان کو ضمانتیں ملتی رہیں، اور پھر توہین عدالت کی جب پروسیڈنگ ہوئی تو پھر ان کو ایک الٹیمیٹ ضمانت کی طرف بھی جانا پڑا. لیکن خان صاحب کے سینیریو کے اندر بھی یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو توشہ خانہ میں ریلیف اگر مل بھی جائے تو ان کو دیگر مقدمات کے اندر گرفتار کر کے رکھا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان کامیاب نہیں ہو جاتا، اسٹیبلشمنٹ کی کمٹمنٹس پوری نہیں ہو جاتی اور وہ اپنے مطلوبہ انتخابی نتائج حاصل نہیں کر لیتے جس کی توقع اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اب ایک تو پہلو یہ ہے. دوسری طرف پاکستان کے اندر ایک سیڈ ریالٹی ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کے فین ہیں تو آپ کے لیے جسٹس عمر عطا بندیال کا جو کنڈکٹ ہے یا سپریم کورٹ کے بینچ کا کنڈکٹ ہے وہ بڑا آئیڈیل ہے، اور آپ کو جسٹس عامر فاروق بنیادی طور پر ایک بددیانت، ایک تعصب پر مبنی جج دکھائی دیں گے. لیکن اگر آپ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں یا پی ڈی ایم کا نقطہ نظر بائے کرتے ہیں اور اس کی صحافتی برادری سے تعلق رکھتے ہیں جن کی ہمدردیاں پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ کو جسٹس عمر عطا بندیال کا جو کنڈکٹ ہے وہ بائسڈ نظر آئے گا، اور اس کی دوسری جانب آپ کو جسٹس عمر فاروق کا جو کنڈکٹ ہے وہ بڑا آئیڈیل دکھائی دے گا. تو بنیادی طور پر دونوں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ دونوں باعث ہو چکے ہیں، متنازع بنا دیے گئے ہیں اور ایک وجہ تنازع بن چکے ہیں. اب دونوں اپنی جگہوں پہ جس طریقے سے کنڈکٹ کر رہے ہیں، کوئی اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور کوئی اس کو ریجیکٹ کرے گا. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے توشہ خانہ کیس میں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو 3 رکنی بینچ ہے اس میں جسٹس مندوخ خیل صاحب موجود ہیں. یہ وہ روایتی بینچ نہیں ہے کہ جس کے اندر چیف جسٹس ہیں مظاہر علی نقوی صاحب ہیں اور اعجاز الاحسن صاحب ہیں. اعجاز الاحسن صاحب کی جگہ مندوخ خیل صاحب اس مقدمے میں موجود ہیں، اور سینس کل کی یہی لگ رہی تھی کہ مندوخ خیل صاحب بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو سپیڈ جج دلاور نے عمران خان صاحب کے مقدمے میں دکھائی ہے وہ غیر ضروری سپیڈ تھی. اس سے ایک قدم آگے بڑھیے، اور آگے بڑھ کے آج کی جو سب سے بڑی بریکنگ ٹاپ سٹوری تھی وہ صدر عارف علوی صاحب کا خط تھا چیف الیکشن کمشنر کو اور ملاقات کی دعوت تھی، مگر اس ملاقات سے انکار کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ اب اس ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ایک خط ہے جو کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے لکھا گیا ہے، جس کے اندر یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ الیکشن ترمیمی جو ایکٹ ہے اس کے بعد اب یہ الیکشن کمشنر کا اختیار ہے، صدر پاکستان کا اختیار نہیں ہے. تو لہٰذا اس ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ملاقات بے سود ہے. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک طرف چیف الیکشن کمشنر پاکستان کے صدر سے ملاقات کے لیے تیار نہیں ہے، مگر وہ دوسری جانب امریکی سفیر سے ملاقات کر رہا ہے، امریکی سفیر کو پریزنٹیشنز دے رہا ہے، بریفنگز دے رہا ہے، بتا رہا ہے، اور اس کی حمایت طلب کی جا رہی ہے کہ وہ شفاف انتخابات کے لیے امریکہ کا ایک رول ہے. آپ یہ دیکھیے کہ صدر پاکستان سے اگر ملاقات کر لے چیف الیکشن کمشنر تو وہ بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. صدر کون؟ جو سپریم کمانڈر ہے. صدر کون؟ جو وفاق کی علامت ہے. صدر کون؟
جو چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ لے کر آیا ہے، قومی اسمبلی سینٹ کے ووٹ لے کر آیا، آپ کو اس کا چہرہ نہیں پسند، اس کی پارٹی افیلیشن نہیں پسند، اس کے خیالات نہیں پسند، اس کا کنڈکٹ نہیں پسند، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ ریاست پاکستان کے سپریم کمانڈر کو انکار کر رہے ہیں اور آپ امریکی غلامی کی طرف جاتے ہوئے آپ امریکہ بہادر کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اب یہ جو امریکی سفیر کی ملاقاتیں ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ امریکہ کا پاکستان کے انتخابات کے اندر کیا رول ہے؟ کیونکہ امریکی سفیر چند دن پہلے آسٹریلوی ہائی کمشنر کے گھر ناشتے کے حوالے سے جو ملاقات ایکسپلین کی گئی میڈیا کی زینت بنی، جس کے اندر 5 سے 7 ملکوں کے سفیر، جس میں امریکی سفیر، کینیڈین ہائی کمشنر، آسٹریلوی ہائی کمشنر، برٹش ہائی کمشنر اور یورپی یونین کے نمائندے اور ناروے کے، یہ سارے کے سارے لوگ موجود تھے اور یہ پی ٹی آئی کے کیسز سے متعلق بریفنگز لے رہے تھے۔ اب کیا امریکہ یہ پریشر ڈالے گا کہ انتخابات بر وقت ہوں، شفاف ہوں؟ کیا وہ اس چیز کو میک شور کرے گا کہ تحریک انصاف بیلٹ پیپر پر اور میدان کے اندر بھی دکھائی دے؟ کیا وہ اس چیز کو میک شور کرے گا جو لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیفینیشن ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ پرووائڈ کی جائے، یا پھر وہ کچھ شورٹیز کو چیک کرنے کے لیے گیا تھا؟ تو آخر اس ملاقات کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں کہ ایکچوئل کے اندر میسج کمیونیکیشن کیا ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ قوتیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کو ایک میسج کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ سر نہ آپ گراؤنڈ میں ہوں گے اور نہ عمران خان صاحب گراؤنڈ میں ہوں گے، اور دونوں شخص نااہل ہوں گے، اور یہی لیول پلینگ فیلڈ کی ایک نئی ڈیفینیشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب چیخیں میاں نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی دکھائی دے رہی ہیں، سنائی دے رہی ہیں۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا پاکستان کے اندر جو ڈیفینیشن الیکشن کمشنر دے رہا ہے، آئین کی تشریح الیکشن کمشنر کر رہا ہے، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب صدر پاکستان کا رول تاریخ دینے کے حوالے سے ختم ہو گیا ہے؟ کیا یہ ٹھیک ڈیفینیشن ہے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کی حیثیت آئین پاکستان سے کم ہے، اور آئین پاکستان کے اندر یہ اختیار صدر مملکت کا ہے۔ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے آپ اس تاریخ دینے کے اعلان کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو آنے والے دنوں میں بہت سارے مقدمات سپریم کورٹ کی مزید زینت بنیں گے، اور جاتے جاتے عمر عطا بندیال کتنا ریلیف دینے میں کامیاب ہوتے ہیں عمران خان صاحب کو، لیکن سٹل یہ بات تو سب لوگ ایڈمٹ کر رہے تھے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ انہیں اپنا مائنڈ اوپن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بے شک وہ سماعت کرتے لیکن کوئی آبزرویشن نہ دیتے اور ایک انڈیپینڈنٹ سپیس چھوڑ دیتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، تو ایک بڑی بہتر سچویشن ہوتی، شاید اتنا تنازع نہ کھڑا ہوتا۔ لیکن سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سب لوگ اس بات کو کراس دی بورڈ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو ٹرائل کورٹ کے جج کا کنڈکٹ تھا وہ انتہائی بائسڈ کنڈکٹ تھا، اور وہ جو تیزی اور پھرتیاں تھیں وہ عمران خان صاحب کو جو سزا تھی وہ ایک ناجائز سزا تھی۔ تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔